بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ناول توبۃ النصوح میں نصوح اور سلیم کی گفتگو کا حصہ دوم ہم پڑھیں۔ سبق کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے معنی کو بھی سمجھیں گے۔ چلیے بچوں، سبق شروع کرتے ہیں۔ بیٹا، ہر روز آنے جانے سے میں ان لوگوں کے ساتھ خوب بے تکلف ہو گیا، مگر حضرت بی نے بس پہلے دن سلام نہ کرنے پر ٹوکا تھا، پھر کوئی گرفت نہیں کی۔ گرفت مطلب کوئی پکڑ نہیں کی یا دوبارہ نہیں ٹوکا۔ باوجود یہ کہ میں شوخی بھی کرتا تھا، لیکن وہ خفا نہیں ہوتی تھیں، یعنی میں شرارت کیا کرتا تھا تب بھی وہ خفا نہیں ہوتی تھیں، ناراض نہیں ہوتی تھیں۔ ایک دن مجھ سے ایک ہمسائے کے لڑکے سے باہر گلی میں کھیلتے کھیلتے انہی کے دروازے پر لڑائی ہو پڑی۔ سخت کلامی کے بعد گالی گلوچ تک نوبت پہنچی، پھر مار کٹائی ہونے لگی۔ لڑکا مجھ سے کمزور تھا، ذرا رنگڑے پہ چڑھا، جو ایک پٹخنی دیتا ہوں چاروں چھانے چت، پھر تو میں اس کی چھاتی پہ چڑھ بیٹھا اور بچے کو ایسے گھونسے دیے کہ یاد ہی کیے ہوں گے۔ اگر لوگ چھڑا نہ دیتے تو میں اس کو ادموا ہی کر دیتا۔ بارے دو چار آدمیوں نے مجھ کو اس پر سے اتارا اور ایک دو نے میری پیٹھ بھی ٹھوکی کہ شاباش پٹھے شاباش، لیکن وہ لڑکا ایسا چنیدر باز تھا کہ پھر خم ٹھوک کر سامنے آ گیا۔ چنیدر باز مطلب ڈھیٹ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پھر گھس جاؤں، یعنی کہ پھر سے لڑائی شروع کر دوں۔ اتنے میں اندر سے اسی میرے ہم جماعت نے آواز دی اور ادھر لوگوں نے کیا، میاں جانے دو، یہ تمہارے جوڑ کا نہیں ہے۔ غرض میں اندر چلا گیا۔ میرے ہم جماعت نے پوچھا، کیوں جی، کس سے لڑ رہے تھے؟ میں نے کہا، میاں یہی کنجڑے والا رمضانی، کمزور مار کھانے کی نشانی۔ کنجڑے والا مطلب سبزی والا۔ لیکن خدا کی قسم میں نے بھی آج اس کو ایسا رگڑا ہے کہ یاد ہی تو کرے گا۔ اس وقت تک غصے اور تیش تو فروغ ہوا ہی نہ تھا، یعنی کہ ابھی تیش یعنی غصہ ختم نہ ہوا تھا۔ نہیں معلوم کیا کیا میں نے بکا کہ سب گھر والوں نے سن کر آنکھیں نیچی کر لی اور بڑی دیر تک سر نگوں بیٹھے رہے۔ سر نگوں کا مطلب سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آخر حضرت بھی بولیں کہ سلیم، بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایسا پیارا لڑکا گن تیرے ایسے خراب، اس منہ سے ایسی باتیں۔ آج کئی دن سے میں تم کو سمجھانے والی تھی، مگر اس وقت جو میں نے تیری گفتگو سنی مجھ کو یقین ہو گیا کہ تجھ کو سمجھانا بے سود ہے۔ بے سود مطلب بیکار ہے۔ بڑا رنج تو مجھ کو اس بات کا ہے کہ تو ہاتھ سے گیا گزرا ہوا۔ رنج کا معنی ہے افسوس ہونا یا دکھ ہونا۔ دوسرا کھٹکا یہ ہے کہ تو میرے لڑکوں کے پاس آتا جاتا ہے۔ کھٹکا کے معنی ہے ڈر۔ اگر خدا نہ خواستہ تیری خوبوں کا ایک شمع انہوں نے اختیار کیا تو میری طرف سے جیتے جی مر لے۔ ملنا جلنا تو بڑی بات ہے، اب یہ محلہ مجھ کو چھوڑنا پڑا۔ اتنی بے حیائی، ایسی بد زبانی، اول تو لڑنا اور پھر گلی کوچے میں، اور اس پر ایسی موٹی موٹی گالیاں۔ میں جناب خدا کی قسم ہرگز میں نے پہل نہیں کی۔ وہ سر پر چڑھ کر مجھ سے لڑا۔ حضرت بھی، بس اپنی قسموں کو بند کر۔ میں قسم اور گالی دونوں کو برابر سمجھتی ہوں۔ جس کو بے مکہ بے محل خدا کا نام لینے میں باک نہیں، اس کو کسی بات کے پک دینے میں تامل نہیں۔ یعنی کہ جو قسم بار بار اللہ کا نام کی قسم کھا لیتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کو کوئی چیز کرنے میں اس کو ڈر نہیں ہوگا۔ میں گالی بھی پہلے اس نے مجھ کو دی۔ حضرت بھی، تم نے گالی کھانے کی بات کی؟ میں یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرا مطلق قصور نہ تھا، مطلب کہ میں نے یعنی بالکل قصور نہیں تھا۔ حضرت بھی، کیا ایسے بیہودہ لڑکوں سے ملاقات رکھنا تمہارا قصور نہیں ہے؟ میں جناب آپ کو معلوم نہیں، وہ لڑکا راہ چلتوں کے سر ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ہی آوارہ بدماش قسم کا لڑکا ہے، ہر ایک کو خواہ چھیڑتا رہتا ہے۔ حضرت بھی، یک نہ شد دو شد دروغ گویم بروئے تو، میرے لڑکوں کا تو کوئی بھی سر نہیں ہوتا۔ یک نہ شد دو شد کے معنی ہے ایک نہیں دو۔ دروغ گویم بروئے تو مطلب صریحاً جھوٹ بولنا، سراسر جھوٹ بولنا، منہ پر جھوٹ مطلب بہت زیادہ جھوٹ کہنا۔ میں ان سے تو سرے سے جان پہچان ہی نہیں۔ حضرت بھی، اور تم سے ہے؟ میں کیوں کر کہوں کہ نہیں ہے، یعنی کہ میں کیسے یہ بات کہہ دوں کہ مجھ سے جان پہچان نہیں ہے۔ حضرت بھی، ہے تو وہی تمہارا قصور ہے، اور اسی کی یہ سزا ہے کہ تم نے بازار میں گالیاں کھائیں۔ میں لیکن میں نے بھی خوب ہی بدلہ لیا۔ حضرت بھی، بس یہی تو تمہاری خرابی کے لچھن ہیں کہ تم اس کو بدلہ سمجھتے ہو۔ اگر ایک شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کو لوگ برا کہیں گے؟ میں ضرور کہیں گے۔ حضرت بھی، اور جب تم اس کے ساتھ زیادہ برائی کرو تو کیا زیادہ برے نہ کہلاؤ گے؟ گالی بکنا ایک زبوں بات، یعنی کہ بری بات ہے۔ اس نے بکی تو جھک مارا، اور تم نے زیادہ بکی تو زیادہ جھک مارا،
یعنی فضول بات کی. اس نے فضول بات کی تو تم نے اس سے زیادہ فضول حرکت کر دی. سلیم تم اپنے میں اور اس کنجرے کے چھوکرے میں کچھ فرق سمجھتے ہو؟ چھوکرے مطلب لڑکے میں، یعنی سبزی فروش کے لڑکے میں کچھ تمہیں فرق محسوس ہوتا ہے؟ یہ سن کر مجھے کو ندامت شروع ہوئی، یعنی میں پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا. اور میں نے کہا واقعی اس وقت تو مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا حضرت بھی، لیکن وہ ایک بازاری آدمی کا بیٹا ہے اور تم ایک بڑی عزت دار کے لڑکے ہو. تمہارے دادا کا شہر میں وہ شہرہ ہے کہ ان کے نام کے لوگ تعظیم کرتے ہیں. شہرہ مطلب مشہور ہیں کہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں تمہارے باپ دادا کی، اور وہ ایک بدماش آدمی کا بیٹا ہے. تو انہی کے پوتے تم ہو، جھوٹ بولنے پر دلیر، قسم کھانے میں بے باک، فحش پکنے میں بے دھڑک. سلیم کوئی شخص دین اور دنیا دونوں میں اس وجہ سے عزت نہیں پا سکتا کہ باپ دادی عزت دار تھے. آدمی کی عزت اس کی عادت اور مزاج سے ہے. کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ عادتیں جو تم نے سیکھی ہیں عزت حاصل کرنے کی ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ سن کر مجھ کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ میں رونے لگا. حضرت بی بی آپ دیدہ ہو گئی، یعنی ان کی آنکھوں میں بھی، حضرت بی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور مجھ کو پاس بٹھا کر پیار کیا اور کہا کہ بیٹا میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہتی ہوں، اب بھی کچھ نہیں کیا، لیکن چند روز بعد تم کو ان عادتوں کا چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. میں نے اسی وقت توبہ کی اور کہا کہ اگر اب آپ مجھ کو قسم کھاتے یا فحش بکتے یا جھوٹ بولتے یا بازاری لڑکوں میں کھیلتے دیکھیں تو مجھ کو اپنے گھر میں نہ آنے دیجیے گا. فحش مطلب گالی گلوچ کرنا، بازاری لڑکے یعنی بدماش قسم کے لڑکے. آپ بس کہ اسی دن سے تم کو کھیلنے سے نفرت ہو گئی؟ بیٹا جناب نہیں، مہینوں میں حضرت بی کے ہاں آتا جاتا رہا اور ہر روز نصیحت کی 2-4 باتیں مجھ کو بتایا کرتی تھیں. ایک روز انہوں نے مجھ سے میرے وقت کا حساب پوچھا. میں نے سونا اور کھیلنا، کھانا اور تھوڑی دیر لکھنا پڑھنا بتیرے کام گنوائے، یعنی بہت سے کام گنوائے، مگر انہوں نے سن کر ایک ایسی آہ کھینچی کہ آج تک اس کی چوٹ میں اپنے دل میں پاتا ہوں. یعنی انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، تاسف کا اظہار کیا اور کہا سلیم 8 پہر میں خدا کا ایک کام بھی نہیں، یعنی کہ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں خدا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. خدا نے تم کو آدمی بنایا ہے، کیا یہ ممکن نہ تھا کہ وہ تم کو بلی یا کتا بنا دیتا؟ پھر آدمی بھی بنایا تو ایسے خاندان کا جو عزت دار اور خوشحال ہے. ہو سکتا تھا کہ تم مزدور یا لکڑہارے کے گھر پیدا ہوتے اور ایسی ہی چھوٹی سی عمر میں تم کو پیٹ پورا کرنے کے واسطے محنت کرنی پڑتی اور پھر بھی سوائے چنے کے اور کچھ نہ پاتے، اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں. ایک لنگوٹی تم باندھے پھرتے، نہ پاؤں میں جوتی، نہ سر پہ ٹوپی، نہ گلے میں انگرکھا. جہاں جاتے دور دور، جس کے پاس کھڑے ہوتے پھٹ پھٹ، یعنی کہ لوگ برا بھلا کہتے. پھر صورت تم کو ایسی پاکیزہ دی کہ جو دیکھے پیار کرے. کیا تم کو کالا پھٹ، کانا، لنگڑا، کولی بنا دینا اس کے لیے مشکل تھا؟ جس خدا کے تم پر اتنے سلوک اور اتنے احسان ہیں، ستم ہے کہ دن رات میں ایک دفعہ بھی اس کے آگے سر نہ جھکاؤ، غضب ہے کہ ایک لمحہ بھی اس کو یاد نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے، وہ اس کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے بنا دے. اگر وہ چاہتا تو بلی یا کتا بنا دیتا. انسان بنایا، نہ صرف انسان بلکہ ایک اچھے خوشحال خاندان میں، عزت دار خاندان میں پیدا کیا. اگر وہ چاہتا، اللہ چاہتا تو کسی مزدور یا لکڑہارے کے گھر پیدا کر دیتا کہ بچپن سے ہی کمانا کھانا پڑ جاتا، وہ بھی پیٹ بھر کے نہ ملتا، نہ کپڑے ہوتے تمہارے پاس، نہ پیر میں جوتی ہوتی، نہ سر پہ ٹوپی ہوتی، اور جہاں جاتے لوگ دھتکارے جاتے، لوگ برا بھلا کہتے. اور پھر اس نے صورت بھی اچھی دی. اللہ کی شان، اللہ کی مرضی کہ وہ جس کو چاہے جیسا بنائے. ٹھیک ہے، وہ کانا، لنگڑا، لولا کچھ بھی بنا سکتا، معذور بنا سکتا تھا، لیکن اس نے تم پہ اتنے احسان کیے اور تم افسوس تو اس بات کا ہے کہ پورے دن میں ایک بار بھی اسے یاد نہیں کرتے. تب حضرت بھی نے مجھ کو نماز سکھائی، اس کے معنی سمجھائے، اور اس طرح انہوں نے مجھ کو 1000 ہاتھ نصیحتیں کی کہ پر زبان یاد نہیں رہی. یعنی کہ ابھی مجھے زبانی یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے بہت سی اچھی اچھی باتیں بتائیں. مگر افسوس ہے کہ کئی مہینوں سے ان کے گھر میرا جانا چھوٹ گیا ہے. یہ کہہ کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. باپ کیوں؟ تم نے کس لیے ان کے ہاں جانا ترک کر دیا؟ یعنی کیوں چھوڑ دیا جانا؟ کیا ان کے نوازوں سے لڑائی ہو گئی؟ بیٹا جناب، ان کے نوازے مجھ کو بھائیوں سے زیادہ عزیز ہیں. اگر میں ان سے لڑتا تو دنیا میں مجھ سے زیادہ نالائق کوئی نہ تھا. باپ پھر کیا حضرت بھی تم سے ناخوش ہو گئیں؟ بیٹا استغفر اللہ، وہ تو خود اس درجے کی نیک ہیں کہ غصہ ان کو چھو کر ہی نہیں گیا. باپ تو کیا تم آپ سے بیٹھ رہے؟ باپ میں تو ہر روز وہاں جانے کے لیے تڑپتا ہوں. باپ تو کیا یہاں تم کو کسی نے منع کر دیا؟ بیٹا نہیں، کسی نے منع بھی نہیں کیا. باپ پھر سبب کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھ کو اس کا سبب بیان کرنے سے معاف رکھتے تو بہتر تھا. باپ نہیں، ضرور
ہے کہ تمہارے نہ جانے کا سبب معلوم کروں؟ بیٹا اس میں ایک شخص کی شکایت ہو گئی اور حضرت بی نے مجھ کو غیبت اور چغلی کی ممانعت کی ہے۔ کہتے ہیں کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی بات کرنا، اور چغلی کے معنی ہیں شکایت، ممانعت کے مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ باپ: لیکن کیا نہ جانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے؟ بیٹا: اے جناب، نقصان سا نقصان ہے، مگر یہ میرے اختیار کی بات نہیں۔ باپ: تو میں تم کو اپنے منصب پدری کی روح سے حکم دیتا ہوں کہ تم سارا حال پوست کنندہ بیان کرو، یعنی میں تم اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ جو بھی حال ہے نا وہ مجھے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا تھا۔ بیٹا: حضرت بھی نے ایک دفعہ مجھ کو بتاکید کہا تھا کہ تم اپنے سر کے بال منڈوا ڈالو۔ اگرچہ مجھ کو بال بہت عزیز تھے اور میں ان کی خدمت بھی بہت کرتا تھا، لیکن چونکہ مجھ کو یقین تھا کہ حضرت بھی جو بھی کہتی ہیں ضرور میری منفعت کے واسطے ہے۔ منفعت کے معنی ہے فائدہ، یعنی ان کو یقین تھا کہ حضرت بھی کے ہر بات میں، ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور وہ فائدے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بہت خوب۔ حضرت بھی نے اور تو کچھ سبب نہیں بیان کیا، مگر اتنا کہا کہ بالوں کی برداشت میں تمہارا بہت سا وقت صرف ہوتا ہے، یعنی اس کی دیکھ بھال میں بالوں کی بہت سا وقت تمہارا صرف ہوتا ہے، اور وقت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ایسی فضول باتوں میں صرف کیا جائے، اور تم کو بڑے بال رکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگلے دن جو حجام بڑے بھائی جان کا خط بنانے آیا تو میں نے ان سے کہا کہ خلیفہ میرے بال بھی مونڈ دینا۔ ٹھیک ہے، جو نائی کو خلیفہ بھی کہا جاتا تھا، تو انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ میرے بال بھی کاٹ دینا۔ بالوں کا مونڈنا سن کر بڑے بھائی جان اس قدر خفا ہوئے کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ خفا کے معنی ناراض ہوئے۔ مجھ کو جو چاہتے کہہ لیتے۔ حضرت بھی اور ان کے نواسوں کو بھی بہت برا بھلا کہا۔ یہ کہہ کر سلیم کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔